اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کروں گی میں آپ کو۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا۔ نمبر 3، عشرہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ بھی ہے۔ نمبر 4، عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کا دن بھی شامل ہے۔ نمبر 5، عشرہ ذی الحجہ میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی اور حج جیسی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور عبادات کا ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ ایام میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ان مبارک ایام کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ واجب الاحترام مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب واجب الاحترام ہے۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں باہم جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال و عذاب بھی زیادہ ہے۔ سابق شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1، عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ۔ نمبر 2، عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ نمبر 3، ہر مہینے 3 روزے ایام البیض کے۔ نمبر 4، فجر کی 2 سنتیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔